بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ میرا دو شخصوں سے دل نہیں ملتا، متکبر سے اور چالاک سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عیب تو عیب، میں تو کسی کمال غیر واقعی کے انتصاب کو بھی پسند نہیں کرتا، اس سے بھی ایذا ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی تمسخر کر رہا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی طبیعت کا کچھ حال بیان فرمایا کہ میری طبیعت متکبر آدمی سے نہیں ملتی، ایسے ہی فرمایا کہ میری طبیعت چالاک آدمی سے، جو دھوکے دے، چالاکیاں کرے، اس سے بھی میری طبیعت نہیں ملتی۔ کیا دوسرے یہ فرمایا کہ اگر کوئی میرا عیب بیان کر دے تو مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر کوئی کمال بیان کرے تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ مجھ میں تو کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ یہ کمال تواضع ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی تواضع عطا فرمائی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ بلندی کی علامت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی میں اتنی تواضع ہے، اتنی تواضع تھی کہ اگر کوئی آواز آتی کہ اس مجلس میں سب سے گھٹیا کون ہے تو سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے میں سب سے گھٹیا ہوں، میں سب سے گھٹیا ہوں، اتنی تواضع۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور تواضع انسان کا کمال ہے۔ یہاں سرفروشوں کی سرداریاں، یہاں سرفروشوں کی سرداریاں، جو سرفروش ہو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے وہ سردار ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، وہ سردار ہوتا ہے۔ دین میں تواضع کو بہت اونچا مقام دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بڑا کمال بیان کرنا ہو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو عبد کے لفظ سے ذکر فرماتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے
مسجد بیت المقدس تک پہنچا دیا تاکہ ہم اپنی نشانیاں بیان کر دیں، اپنی نشانیاں دکھلا دیں۔ جی ہاں۔ تو اس میں معراج کا شروع کا حصہ بیان کر دیا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ یہ احادیث میں ہے کہ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں پر آپ گئے۔ جی ہاں، اور جنت کو بھی دیکھا اور دوزخ بھی آپ کو دکھائی گئی۔ دوزخ تو زمین کے نیچے ہے، وہ پردے ہٹا کر دکھا دی گئی، یا دوزخ کی تصویر دکھا دی گئی، اور جنت میں آپ تشریف لے گئے۔ ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، 7 آسمان، پھر 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تشہد میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ جی ہاں، عبدیت کو رسالت سے بھی پہلے ذکر فرمایا۔ اس سے بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نبی کی جو عبدیت ہے وہ نبی کی رسالت سے بھی اونچی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی عبدیت کا مطلب ہے نبی کا جو اللہ تعالی سے تعلق ہے، اور نبی کی رسالت کا مطلب ہے نبی کا جو بندوں سے تعلق ہے، بندوں کے لیے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبد ہیں۔ تو نبی کی ولایت یعنی تعلق مع اللہ، نبی کی رسالت یعنی تبلیغ کرنا احکام کی، اس سے اونچی ہے، کیونکہ عبدیت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور رسالت میں بندوں سے تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی کا تعلق اونچا ہوتا ہے، بندوں سے جو تعلق ہے یہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو نبی کی ولایت نبی کی رسالت سے اونچی ہے۔ ویسے تو رسالت ولایت سے اونچی ہے، عام آدمیوں کے لیے تو یہی ہے کہ نبی کا درجہ عملی سے اونچا ہوتا ہے، لیکن خود نبی کے اندر 2 مقام ہوتے ہیں، دونوں نبوت ہی کے درجے ہیں۔ ایک نبوت کا درجہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ایک نبوت کا درجہ وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو نبی کا وہ درجہ جس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ نبی کی رسالت سے اونچا ہوتا ہے، نبی کی ولایت نبی کی رسالت سے اونچی ہوتی ہے۔ جی ہاں، عام آدمیوں میں ولایت کا درجہ کم ہے، رسالت سے بہت کم ہے، لیکن خود نبی کے جو 2 درجے ہیں یہ نبوت کی دونوں شانیں ہیں، نبوت ہی کی دونوں شانیں ہیں۔ تو نبوت کی ایک شان نبوت کی دوسری شان سے اونچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب